بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی 2 قسطوں میں ہم نے پڑھا قلم کے بارے میں، لوح محفوظ کے بارے میں اور وقت کے بارے میں، کہ کس طریقے سے جو ہماری قدر ہے وہ کام کرتی ہے۔ اللہ کس طریقے سے لوح محفوظ میں ساری کی ساری چیزیں دیکھتا ہے، کیسے قدر میں بدل کرتا ہے، کس طریقے سے جو قلم ہے اس کے ذریعے اللہ نے تمام کائنات کے سارے لاز لکھ دیے، پوری کائنات کی ایک کازمک جو ٹائم لائن ہے اسے لکھ دیا، اور اسی ٹائم لائن کا حصہ ہماری خود کی بھی یہ چھوٹی چھوٹی زندگیاں بھی ہیں۔ اب یہاں سے آغاز ہوگا جو یہ پوری کی پوری کائنات ہے، یہ یونیورس ہے، اس کی تخلیق کا۔ ابھی تک ہم نے جو چیزیں پڑھی تھیں وہ تھی قلم اور لوح محفوظ۔ یہ ایسی چیزیں تھیں جو ٹائم اینڈ سپیس کے باہر ہیں، یہ اللہ کے پاس ہے چیزیں۔ لیکن اب جو چیزیں آئیں گی وہ ہے کہ یہ جو کائنات ہم دیکھتے ہیں اپنے چاروں طرف، آسمان میں جو ستارے ہیں، جو پلینٹس ہیں، جو پیڑ پودے، پہاڑ، جانور، ندیاں، ہم خود، یہ ساری چیزیں کہاں سے وجود میں آئیں؟ ان کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ پرانے زمانے سے ہی انسان نے آسمان کی طرف دیکھ کر حیران ہونا شروع کیا۔ ہم اپنے اوریجنز کے بارے میں، اس پوری کائنات کے گرینڈ ڈیزائن کے بارے میں سوچتے آئے ہیں کہ یہ کیسے وجود میں آئی، ہم خود کیسے وجود میں آئے۔ آج ماڈرن سائنس ہمیں یونیورس کے بارے میں بہت ساری انٹریکیٹ ڈیٹیلز دیتی ہے، بہت ساری باتیں بتاتی ہے، بگ بینگ سے لے کر کے ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی تک کے ایسے ہڈن راز جو ہم نے کبھی جانے بھی نہیں تھے، کبھی سنے بھی نہیں تھے۔ لیکن ریمارکیبلی قرآن میں 1400 سال پہلے ہی کئی ساری چیزیں ایسی لکھ دی گئیں جو آج ان سائنٹیفک ڈسکوریز سے میچ ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ اپنے آپ میں قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے کا ثبوت دیتی ہیں کہ کس طریقے سے جو باتیں اللہ کے رسول نے وحی کے طور پہ جو دی گئی اور ہمیں پہنچائی، وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کے ذریعے پروو ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے، سنن ابن ماجہ میں۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم ایکسپلور کریں گے کہ قرآن اور حدیث میں جو کازموس کی باتیں آئی ہیں اور یہ کیسے ماڈرن سائنٹیفک، کوانٹم اور ساتھ ہی ساتھ کاسمولوجیکل جو ڈسکوریز ہیں ان سے میل کھاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، کائنات کا آغاز۔ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، یہ بہت ہی بڑا سوال رہا ہے ہمیشہ سے۔ سائنس کہتی ہے کہ آج سے 1300 کروڑ سال پہلے ایک بگ بینگ ہوا تھا، اور اس سے تمام چیزیں ایگزسٹنس میں آ گئی، وجود میں آ گئی۔ کسی بھی چیز کا کوئی وجود نہیں تھا، اور ایک بگ بینگ نے ہر چیز کو زندہ کر دیا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ زمین اور آسمان ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں کھول کر کے الگ کر دیا۔ یہ جو ایک ساتھ جڑے ہوئے کی بات ہے نا، اسے آج کے وقت میں سائنس ایک سنگولیرٹی کہتی ہے۔ اتنا چھوٹا سا کہ ایک چاول کے دانے سے بھی چھوٹا، جس میں ساری کی ساری کائنات کا سامان تھا جو کائنات کو بنانے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، اور یہ بلینس آف ڈگریز گرم تھا۔ پھر اچانک سے ایک پل میں 1 سیکنڈ کا ٹریلینتھ حصہ، یعنی 10⁻⁻36 سیکنڈ، اتنا چھوٹا وقفہ، اس چھوٹے سے وقفے میں یہ پوری کی پوری کائنات بہت تیزی سے بڑی ہونے لگی، اور اسے کہتے ہیں کازمک انفلیشن۔ جیسے ایک جو بلون ہے اس میں اچانک سے بہت تیزی سے ہوا بھرتی چلی گئی اور وہ بڑا ہوتا چلا گیا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے اپنی تخلیق کو بنانا چاہا اور وہ ہو گئی، یعنی کہ قرآن میں جو اللہ نے کہا کن، اور کوئی بھی چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اس تیزی سے پھیلنے کے یعنی انفلیشن کے بعد چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے تھے جن کو ہم پارٹیکلز کہتے ہیں، وہ بنے الیکٹرونز اور کوارکس، جو کہ کائنات کے بنیادی حصے ہوئے۔ اور سورہ فصلت میں اللہ نے پہلے ہی اس کا ذکر کر کے ہمیں بتایا ثم استوى الى السماء هي دخان، پھر اس نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو وہ دھواں تھا پورا۔ اور یہ چیز بھی سائنس آج کے وقت میں کہتی ہے کاسمک ڈسٹ۔ یہ جو دھواں تھا یہ کیا تھا؟ یہ گیسز کا بادل تھا، یہ ڈسٹ کا بادل تھا
جس کو کہا جاتا ہے نیبیولا، جو کہ بگ بینگ کے بعد بنے۔ ایک بہت زیادہ شدید گرمی اور انرجی کا ایک سمندر تھا یہ، اور 3,80,000 سال بعد یہ کائنات ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی، اور یہ جو بھی ٹکڑے تھے یہ ایٹمز میں بدل گئے، اور زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم کے ایٹمز۔ اور پھر اس وقت جو پہلی روشنی ہے وہ نکلی، جس کو کہا جاتا ہے ریکمبینیشن، یا پھر جسے سائنس کہتی ہے پہلی روشنی کا بیک گراؤنڈ، یعنی کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ۔ اور یہ آج بھی 2.7 ڈگری کیلوین پہ ہے۔ ایک پرانی تصویر کی طرح یہ ٹیلیسکوپ سے دکھتی ہے آج بھی۔ اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے کہ چیزیں کیسے وجود میں لانی ہیں، کس طریقے سے کائنات کو بنانا ہے، اور یہ جو بھی چیزیں ہوئیں سب کے سب یہ سارے سٹیپس اللہ کے اس علم کے نتیجے میں آئے۔ اللہ نے جو لوح محفوظ میں قلم سے لکھوا دیا کہ یہ فزکس کے لاز ہوں گے، اس طریقے سے چیزیں بنیں گی۔ یہ جو ایٹمز تک بنے، یہ تک اللہ کے پلان کا حصہ تھا بننا۔ پلانک سیٹلائٹ نے اس روشنی یعنی CBM کے فلیکچویشنز کو میپ کیا، جو کہ دکھاتے ہیں کہ جو کائنات کے شروعاتی ٹکڑے تھے یہ آسمان اور ستارے بنانے کے لیے تیار ہوئے دھیرے دھیرے۔ اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کو بلند کیا اور ایک میزان قائم کیا، ایک بیلنس قائم کیا، ایک سکیل، ایک پراپر ریکارڈ میں، ایک چیزوں کی فکسڈ ریشو میں انہیں بنایا۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک سکیل لیا اور ہر چیز کو ایک مقرر اس کے نظام کے تحت بنایا۔ اللہ نے بیلنس کریٹ کیا پورے کے پورے اپنے نظام میں اور اس پوری کائنات میں۔ اور سائنس اس کو آج کہتی ہے فائن ٹیوننگ، کہ جیسے مانو کسی نے پوری کی پوری کائنات کے ہر چیز کا ایک نظام خود سے پرسنلی بیٹھ کر کے بنایا۔ ہبل ٹیلیسکوپ نے ایک چیز غور کری کہ یہ جو ستارے ہیں، سیارے، سب ایک دوسرے سے بہت دور جاتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور اس سے پھر تھیوری نکل کر آئی ایکسپینشن آف دا یونیورس کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ ہم ہی ہیں اس زمین اور آسمان کو بنانے والے، اور ہم ہی ہیں جو اسے پھیلا رہے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین کے بیچ ایک نظام رکھا، ایک فائن ٹیوننگ رکھی۔ اور دوسری چیز، اللہ صرف اور صرف اس کائنات کو بنانے والا نہیں، اسے چلانے والا بھی ہے۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس ایکسپینشن آف دا یونیورس کی تھیوری سے، کہ ایسا نہیں کہ اللہ نے دنیا کو بنا کے چھوڑ دیا ہے، اللہ اس کو ایکسپینڈ کرے جا رہا ہے، اور دور جاتی جا رہی ہیں چیزیں۔ کبھی ہم اپنے سولر سسٹم کے اگر طرف دیکھیں گے صحیح سے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایسا نہیں کہ صرف سورج ایک جگہ رکا ہے اور ہم اس کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں، یہ پورا ہمارا سولر سسٹم موو کر رہا ہے اسپیس میں۔ تو بگ بینگ، ایٹمز، یہ جو روشنی ہے، CBM، یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے اور قرآن کے جو بیان ہے اس کا حصہ ہے۔ اب اگلی چیز آتی ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو 6 دن میں بنایا۔ اب 6 دن کیا ہیں، پہلے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ کیا یہ جو کریشن کے 6 دن ہیں یہ ہمارے 24 گھنٹے والے 6 دن کے برابر ہیں؟ کیونکہ اگر بائبل کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ تو انہی 6 دنوں کو مانتے ہیں۔ ان کے حساب سے سورج نکلنا اور ڈوبنا یہی ہے جو دن کو ڈیفائن کرتا ہے۔ لیکن یہ جو ڈیفینیشن ہے 6 دن کی، یہ کریشن کے جو سٹیجز ہیں اس سے بہت ہی مختلف ہے۔ یہ اس پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتی بالکل، کیونکہ اصل میں جو زمین کا گھومنا ہے سورج کے گرد، یہ شروع میں تو تھا ہی نہیں اس طریقے سے جیسا آج ہے 24 گھنٹے کا۔ قرآن میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے 6 دن میں، پھر وہ عرش پہ قائم ہوا، وہ دن اور رات کو تیزی سے ڈھکتا ہے۔ بھلے ہی اس کا ایک سمپل ترجمہ 6 دن کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ مسلیڈنگ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو عربک لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے وہ یوم کا ہے۔ یوم کہتے ہیں ایام کی جمع کو، یعنی پیریڈز کو، یا آپ اس کو ایپاکس کہہ سکتے ہیں یا ایرا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک آپ اسے وقفہ کہہ سکتے ہیں، نہ کہ صرف دن۔ یوم ایک بہت ہی لمبی اور غیر معین مدت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں، وہ ہر کام آسمان اور زمین تک چلاتا ہے اور پھر وہ سب کچھ اس کے پاس چڑھتا ہے ایک دن میں، جس کی مدت تمہارے حساب سے 1000 سال ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے ذکر کیا یوم کا، فرشتے اور روح اس کے پاس چڑھتے ہیں ایک دن میں،
جس کا میجر 50,000 سال ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ جو یوم ہے یہ زمینی دن تک محدود نہیں ہے صرف، بلکہ بہت ہی لمبی مدت ہو سکتا ہے۔ سورہ فصلت میں بھی تفصیل ہے اس چیز کی۔ خدا نے زمین کو 2 پیریڈز میں بنایا، پہاڑ قائم کیے، برکت دی اور اس کی روزی 4 پیریڈز میں مقرر کی۔ پھر اس نے جب آسمان کی طرف رجوع کیا تو دھواں تھا، جو ہم نے پڑھا الدخان، اور ان کو اور زمین کو سب چیزوں کو حکم دیا کہ بن جاؤ، اور 6 پیریڈز میں تمام پوری جو کائنات ہے اسے بنایا اللہ نے، یعنی 1380 کروڑ سال، اور ہر کسی کو اس کا کام دیا اللہ نے، اور سب سے نیچے والے آسمان کو ستاروں سے سجایا۔ یہ بہت ہی لمبا پروسیس ہے جو کہ ایک ڈیوائن حکمت کو دکھاتا ہے کہ اللہ نے کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں بنا دی، اس کے پیچھے پورا ایک نظام ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے اللہ نے چیزوں کو بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تخلیق کو، کریشن کو سیٹرڈے کے دن شروع کیا، اور فرائیڈے جو سب سے بہترین دن ہے اس دن ختم کیا۔ جو ڈسٹ ہے اسے سیٹرڈے کو بنایا، جو پہاڑ ہیں وہ سنڈے، جو درخت ہیں انہیں منڈے کو بنایا، جو مائکرو آرگینزم چھوٹے سے چھوٹی چیزیں انہیں ٹیوزڈے، جو روشنی ہے اسے وینسڈے کو بنایا، جو جانور ہیں انہیں تھرسڈے کو، اور آدم کو فرائیڈے کے دن عصر سے مغرب کے بیچ، اور ساتھ ہی ساتھ زمین کو ایک انڈے کے شیپ میں بنایا، یعنی پرفیکٹ راؤنڈ بھی نہیں، ایک تھوڑی سی اوول ٹائپ کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھیے کیسے تم اس ذات پر ایمان نہیں لاتے جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف رجوع کیا جب وہ دھواں تھا، پھر اس نے آسمان کو 7 آسمان 2 دن میں بنائے۔ سورہ فصلت۔ اب آ جاتے ہیں آسمان کی تشکیل پہ، یعنی سٹارز اور گیلیکسیز جو ہیں، یہ جو ستارے ہیں، یہ گیلیکسیز ہیں، یہ کیسے بنے؟ بگ بینگ کے 200 ملین سال بعد گیس کے جو بڑے بڑے نیبیولا تھے، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا، جو ہائیڈروجن اور ہیلیم کے تھے، یہ ایک بڑی عجیب سی طاقت کی وجہ سے ساتھ آئے جسے ہم کہتے ہیں گریوٹی۔ سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تمہاری تخلیق مشکل ہے یا آسمان کی؟ اس نے آسمان کو بلند کیا۔ یہ جو بلند کیا اللہ نے کہا نا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کھینچنے والی طاقت کی بات ہے، اس گریوٹی کی بات ہے جس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ سب سے پہلے جو سٹارز ہیں وہ بنے، جن کو کہتے ہیں پاپولیشن 3 سٹارز۔ یہ بہت بڑے سٹارز تھے، یعنی سورج سے بھی 100 گنا بڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 چیزوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے ستاروں کو۔ سب سے پہلی چیز ہے آسمان کی خوبصورتی، دوسری چیز ہے نیویگیشن، آپ کو راستہ دکھانے کے لیے سفر میں، اور تیسری چیز جو بھی ایسے شیاطین ہیں جو کوشش کرتے ہیں اپنی حد سے باہر جانے کی، ان کو ان کے جو سولر فلیئرز ہوتے ہیں، یعنی جو آگ نکل کے آ رہی ہوتی ہے ان ستاروں میں سے، ان کے ذریعے مار کر کے روکنے کے لیے۔ یہ ایسے ستارے ہیں جن کے اندر نیوکلیئر فیوژن ہونے لگا، جیسے کہ ایک انجن میں جب پیٹرول ڈالتے ہیں اور وہ چلنے لگ جاتا ہے، گرم ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ تک کہا والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی کی قسم۔ یہ جلنا، یہ فیوژن، یہ روشنی اور گرمی دیتی ہے اس کو۔ جب یہ ستارے بڑے ہوتے چلے گئے، اتنا وزن ہو گیا ان کا کہ بہت بڑا دھماکہ ہوا اور یہ اس میں ٹوٹ گئے، جسے سپر نووا کہتے ہیں، اور اس سے کاربن، آکسیجن اور لوہے جیسی چیز بنی جو ہمارے جسم تک میں ہے، جیسے لوہا ہمارے خون تک میں ہے۔ اللہ کے آسمان میں چاند اور ستارے جو بھی ہیں، یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں اس سپر نووا سے ملتی ہیں، اس ستارے کے ٹوٹنے تک سے ملتی ہیں ہمیں، اور اس کے ٹوٹ کے کچھ دوسری چیزیں جو بنتی ہیں اس سے بھی ملتی ہے۔ ہر جگہ اللہ کی نشانیاں ہیں اس پورے کے پورے آسمان میں۔ اس کے بعد یہ ستارے دھیرے دھیرے گروپس میں آنے لگے، گریوٹی کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف کھنچ کر بھی آئے، اور پھر انہوں نے مل کر کے گیلیکسیز بنائیں۔ جیسے کوئی بڑا شہر ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں کو مل کر کے بن جاتا ہے۔ ٹوٹل اس پوری کائنات میں 2 ٹریلین گیلیکسیز ہیں، اور ہماری جو ملکی وے گیلیکسی ہے اس میں صرف اور صرف اس میں 200 ملین ستارے ہیں، اور جو ہمارا خود کا سورج ہے یہ ایک صرف مڈل سائزڈ سٹار ہے جو ہر سیکنڈ 600 ملین ٹن ہائیڈروجن جلاتا ہے۔
جس کو فیوژن کہا جاتا ہے، اور اس کے جلنے پہ جو روشنی ہوتی ہے یہ ہم تک پہنچنے میں 8 منٹ لگاتی ہے اس زمین پر۔ اور قرآن میں چاند کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ الشمس میں والقمر اذا تلاہا، چاند اور اس کے پیچھے آنے کی، اس کے پیچھے آنے کی کیا چیز ہے؟ اس کے پیچھے آنے کی وہ سورج کی روشنی ہے جو اس پہ پڑتی ہے اور وہ ریفلیکٹ ہو کر ہم تک آ رہی ہے، چاند کی روشنی بن کے، ایک ریفلیکٹڈ لائٹ جسے اللہ نے نور کہا ہے۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آسمان کو بنایا اور اسے بڑھا رہے ہیں، یہ پھیلنا جسے ہم ایکسپینشن کہتے ہیں۔ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہم پھیلا رہے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کا ثبوت ہے کہ آسمان بڑھتے ہیں، آسمان کا سائز انکریز ہوتا جاتا ہے۔ الطبری نے ایک بہت ہی غضب کا اس کا انٹرپریٹیشن دیا، انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے ایک آن گوئنگ کریشن، یعنی بڑھتی جا رہی ہے کریشن، اللہ بنائے جا رہا ہے، چیزیں مخلوق بنتی جا رہی ہیں، چاہے ستارے ہوں چاہے گیلیکسیز ہوں، یہ چیزیں بنتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں۔ کیونکہ سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ ایک نئے کام میں ہے۔ یہ ستاروں کا بننا اور ٹوٹنا یہ سب اللہ کے نظام کا حصہ ہے، اور اسی نظام کی پتہ ہے ایک بہت ہی شاندار چیز اور ہے جو کہ حدیث میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ میں نے تیار کری ہے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ کسی بھی دل نے اس کا کوئی بھی تصور کیا ہے۔ سنن ترمذی۔ یہ ہے جنت۔ جنت بھی اللہ آپ کے لیے بنا رہا ہے، اللہ آپ کے لیے اس میں اور گارڈنز ایڈ کرتے جا رہا ہے، جنت میں آپ کے لیے اور بھی چیزیں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں، بنتی جا رہی ہیں، درخت لگتے جا رہے ہیں، سب کچھ ہوتا جا رہا ہے، صرف اور صرف آپ کے اعمال کی وجہ سے۔ اب آگے آتے ہیں زمین کے بنائے جانے پہ۔ سائنس کہتا ہے کہ زمین 4.5 بلین ایئرز پہلے بنی، یعنی 450 کروڑ سال پہلے۔ ایک بڑا گیس کا گولا تھا، یعنی نیبیولا، اس سے یہ ہماری زمین بنی۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کون ہے جس نے زمین کو ٹھکانہ بنایا، اس میں دریا بنائے اور پہاڑ رکھے۔ یہ جو گیس کا گولا ہے یہ دب کے چھوٹا ہوا اور گرم ہوتا چلا گیا، جسے ہم مولٹن سٹیٹ کہتے ہیں۔ اتنا گرم ہو گیا کہ اس پہ پتھر رکھا جائے تو وہ پگھل جائے۔ پھر یہ ٹھنڈا ہوا تو ایک بہت ہی سخت لیئر بن گئی جس کو کرسٹ کہا جاتا ہے، اور پھر پانی کے چھوٹے ٹکڑے برف کی شکل میں یہ آسمان سے اترے زمین پہ، جن کو ہم کہتے ہیں کومیٹس یا پھر ایسٹرائڈ کے فارم میں، اور یہ سمندر بنے جو آج زمین کا 70% حصہ ہے۔ اور یہ پانی کا جو واٹر سائیکل ہے اس کے نظام کو پھر سٹارٹ کرتا ہے یہاں سے۔ زمین کے اندر ایک اور بڑا غضب کا سسٹم اللہ نے ڈالا، ایک میگنیٹ کا سسٹم جس کو کہا جاتا ہے میگنیٹک فیلڈ۔ جیسے ایک بہت بڑا سا میگنیٹ ہو جو سورج کی جو بہت گرم ہوائیں ہوتی ہیں، سولر ونڈ جنہیں کہا جاتا ہے، ان سے ہمیں بچاتا ہے۔ اور یہ جو سٹیبلٹی ہے اس زمین کی، یہ اس میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے کہ یہ اپنے آربٹ پہ چکر کاٹے جا رہی ہے، روٹیٹ ہو رہی ہے، سورج کا چکر کاٹ رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے زمین کو بالکل سیدھا نہیں رکھا، اس کو ایک ٹلٹ دیا ہے 23.5 ڈگری کا اس کے ایکسس پہ، جس کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں۔ زمین کے جو بڑے حصے جن کو ہم ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں، جب یہ کھسکتے ہیں ان کی وجہ سے پہاڑ بنے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، یہ پھیلا دیا ان ٹکڑوں کے کھسکنے کا، اس کو کانٹیننٹل ڈرفٹ کہا جاتا ہے، اس کا پارٹ ہے۔ ہمالیہ جیسے بڑے بڑے عظیم پہاڑ اس کی وجہ سے بنے۔ اللہ نے کہا ہم نے خود پھیلایا ہے زمین کو آپ کے لیے، انہیں آپس میں جوڑ کر۔ جو والکینوز ہیں، جو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ان میں سے آگ نکلتی ہے، والکینک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس میں سے گیس نکلی اور پانی نکلا جس نے کہ ایٹماسفیئر بنایا، جو 21% ہے ہمارے ایٹماسفیئر کا آکسیجن، وہ اس میں سے نکل کر آیا جو ہمیں آج زندہ رکھتا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے 7 آسمان ایک کے اوپر ایک بنائے، اور رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں۔ کس طریقے سے اللہ نے لیئرز تک بنا دی زمین کی بھی، جو ایک کرسٹ ہے، اس کے اوپر ایک مینٹل ہے،
جو اندر کا گرم حصہ ہے، اس کے اوپر ایک کور بنا جو دل ہے اس زمین کا، جو پہاڑوں کا بننا ہے، ٹیکٹونک پلیٹس، کانٹیننٹل ڈرفٹ کا ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ نے بتائی کہ کس طریقے سے ہم نے ایک نظام کے تحت اس زمین میں سب کچھ ڈالا، اس زمین کو شیپ کیا ایسا کہ اس میں آپ کے لیے زندگی ہو سکے۔ اب کچھ بات وقت اور سپیس کے بارے میں۔ سائنس کہتا ہے وقت اور سپیس ایک بہت بڑی چادر کی طرح سے ہے جسے سپیس ٹائم کہا جاتا ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پچھلے پارٹ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے رب کے پاس ایک دن 1000 سالوں کے برابر ہے۔ اگر آپ لائٹ کی سپیڈ سے، روشنی کی سپیڈ سے جائیں گے تو ایک سیکنڈ میں اس زمین کے پورے زمین کے 7 چکر لگا سکتے ہیں۔ جب آپ لائٹ کی سپیڈ سے چلتے ہیں تو وقت آپ کے لیے سلو ہو جاتا ہے، جسے ٹائم ڈائلیشن کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک راکٹ میں چل رہے ہیں آپ، اس راکٹ میں آپ کا 1 سال گزر رہا ہے تو اس زمین پہ 10 سال بیت چکے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بہت بڑے ستارے ہوتے ہیں جیسے کہ بلیک ہولز ہیں، ان کے پاس بھی وقت رک سا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں گریویٹیشنل ٹائم ڈائلیشن۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور آتی ہے جو سب سے عظیم اور سب سے شاندار چیز ہے اللہ کی تمام مخلوق میں سے، وہ ہے اللہ کا عرش۔ وقت سلو ہوتا ہے اس چیز کے پاس جس کا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک بلیک ہول کے پاس وقت بہت سلو ہو جاتا ہے اس کے سائز کی وجہ سے، اس کی گریوٹی کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے جو پوری کائنات کی سب سے عظیم چیز ہے، سب سے بڑی مخلوق ہے اللہ کی بنائی ہوئی، وہ ہے اللہ کا عرش۔ اور اس کے نزدیک جب وقت کی بات آتی ہے تو وہ اس طریقے سے ہے کہ جیسے کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ وقت کا کانسیپٹ وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ جنت اللہ کے عرش کے پاس ہے، اسی لیے اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی ابدی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہاں پہ وقت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے وقت کیسے آتا ہے؟ سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، ہمیں لگتا ہے دن پورا ہوا، وقت بڑھا۔ لیکن اللہ کا عرش وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی بھی طریقے کے وقت کا کانسیپٹ ہی نہیں آتا۔ یہ سب سے عظیم، سب سے بڑی چیز ہے، سب سے زیادہ گریویٹی رکھنے والی چیز ہے۔ اس کے پاس وقت کبھی بڑھے گا ہی نہیں، نہ کبھی گھٹے گا، کسی طریقے کا وقت کا کچھ فرق ہی نہیں پڑے گا اس سے۔ اور جو وہاں موجود ہوگا اسے بھی وقت کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ جتنے بڑے ابھی ہیں اتنے ہی بڑے رہیں گے، جیسے کہ انسان جنت میں رہے گا ہمیشہ۔ سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتے اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک دن میں جو 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ بڑے ستاروں کے پاس وقت کا دھیما ہو جانا۔ جو وقت فرشتے کو اس زمین سے اللہ کے عرش تک جانے پہ لگ رہا ہے وہ ہمارے لیے 50,000 سال کے برابر ہے، لیکن ان کے لیے صرف ایک دن ہے۔ اور جب عرش کے پاس پہنچ جاتے ہیں پھر وہاں پہ تو کوئی وقت ہی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کے بیچ ایک وقت کا نظام بنایا ہے جو اس کے حکم سے چلتا ہے۔ مسند احمد۔ یہ نظام سپیس اور وقت کے بدلنے کا ہے، یہ نظام سپیس ٹائم کا ہے۔ سائنس کے رولز جیسے کہ سپیڈ آف لائٹ اور وقت کے دھیمے ہونا یعنی ٹائم ڈائلیشن، تو سائنس کا یہ بھی سمجھنا کہ وقت اور جگہ بدل سکتی ہے، جگہ کے ساتھ، گریوٹی کے ساتھ وقت کی سپیڈ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ بھی تمام چیزیں اللہ نے اپنی قرآن میں آلریڈی بیان کر رکھا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہوئیں جو کہ اللہ کے کائنات کے بارے میں تھی، اللہ کی کریشن کے بارے میں تھی، کس طریقے سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، کس طریقے سے آسمان کی تخلیق شروع کری، زمین بنائی، زمین میں چیزیں ڈالی اللہ نے۔ اب اس کے بعد اگلی کچھ قسطوں میں ہم لوگ اور تفصیل سے پڑھیں گے کہ اس کے بعد اللہ نے کیسے اور اپنی مخلوق کو بنانا شروع کیا۔ اور اگلی کچھ ایپیسوڈز بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں خاص طور سے تمام دیگر جو میتھولوجیز ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرے مذاہب ہیں ان کا بھی ذکر کر کے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اللہ نے جو نظام بنایا ہے، جو اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے لوگوں کے بیچ، یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی فارم میں، کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں سارے الگ الگ ریجنز میں، اس زمین کے الگ الگ لوگوں کے کلچرز میں ملتی ہے۔ تو اس تمام چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ اگلی قسط میں بات ہوگی۔ السلام علیکم۔